ایک بل کے موومنٹ بھی انہوں نے کہا تھا کہ نو نٹ نومبر والی نا ایک ہے کہ نومبر کے مہینے میں نا ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, ینگسٹرس کی اپنی موومنٹ ہے. تب اس میں یہ ہوا کہ اس میں کئی نا مطلب یعنی کیونکہ پاپولر ہے اس پہ میمز ہیں تو لوگ پاپولیرٹی میں یہ ہوا کہ ایون ایتھیسٹ اور نان مسلمس بھی جو دوسرے والے جو کہ نان ریلیجیس مسلم ہیں وہ بھی بیچ میں اس میں انوالو ہوئے. تو ہوا یہ کہ نا وہاں پر کچھ میں خود ریڈ کر رہا تھا کہ ایک ایتھیسٹ لڑکے نے کہا کہ کہتا کہ مجھے اس سے صرف ایک چیز کا احساس ضرور ہوا ہے کہ دس آئی ہیو این ایڈکشن, ٹھیک ہے نا, باقی چیزیں درست نہ ہو لیکن یہ جو ساری ایک مہینہ چھوڑنے سے مجھے پتا چلا کہ میں یہ پرابلم ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ کیونکہ یہ چیزیں کیونکہ اس بحث کے اندر کہ یہ آئدر ایڈکشن ہے یا بینیفیشل ہے نہیں بینیفیشل, اس نے ان کے بھی پھر ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں نقصان ضرور ہے کوئی نہ کوئی. نقصان میں ایک اور چیز مینشن کروں, ایریکٹائل ڈسفنکشن, اس کا کلیئر انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں جی دیر از نو پروف کہ اس سے ایڈی ہوتا ہے, جبکہ دیر آر لٹرلی تھاؤزنڈز آف مین who have faced this issue before the age of 35. کسی دور میں اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے نا وہ 55 پلس مین میں سنا جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ 35 پلس ایج میں اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ آئی تھنک مجھے وہ ایگزیکٹ فگر نہیں یاد آ رہا بٹ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے. یو کین سیفلی سے کہ 35 کے بعد یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے. وائی بیکاز ایک بچہ لیٹ سے 14 ایئر میں اس نے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا. اچھا ایک چیز میں بتانا چاہوں کہ اس کو نا انہوں نے ایز این امپلس پرابلم ضرور ریکگنائز کیا ہے ایون بڑی آرگنائزیشنز نے, کیونکہ وہ ایز این یہ امپلسو ڈس آرڈرس یہ ہوتے ہیں کہ ان کی کیوز کے اوپر کس لیول کا کنٹرول ہے بندے کا, اس بیسس پہ وہ ہے. اور اس لیے وہ لوگ کیونکہ اس کے باوجود ان کی ریسرچ کے باوجود دراصل بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اس پرابلم کو لے کے آتے ہیں لوگوں سائیکالوجسٹ کے پاس, تو اس وجہ سے نا وہ سائیکالوجسٹ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. دیکھیں مسئلہ بڑا کلیئر ہے نا کہ آپ اتنا زیادہ کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا وہ لاس ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ڈیزائر ہے یا لیبیڈو وہ ٹوٹل آپ کی لاس ہو جائے گی. یو وانٹ فائنڈ پلیزر ان یور پارٹنر, ایون اف یو ہیو ملٹیپل پارٹنرز یو ول الٹیمیٹلی لوز پلیزر ان دیم, دین یو ول ٹرائی ٹو گو فار سم ادر تھنگ وغیرہ وغیرہ. بہت پھر خطرناک ہے. اس میں نا ایک اور جو چیز میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جو ریلیونٹ ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیزائر جو ہے اس کو سپریس کرنا, یہ جو ہے نا اس سے سپریس کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اور اس سے حالانکہ ہمارے کلاسیکل اسکالرز ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کلیئر اس بارے میں اسٹانس ہے, اور ہمارے دیگر اور ہماری احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. ٹائم نہیں ہے بیکاز وی نیڈ ٹو کنکلوڈ دس سیشن ایز ویل. تو یہ بات بالکل غلط ہے. آپ جتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں اللہ نے اگر آپ کو حکم دیا ہے, ساری باتیں چھوڑیں, اگر اللہ نے کہا نا اس کو کنٹرول کرو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بینیفٹ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ کنٹرول کرنے سے نقصان ہوگا اور آپ اللہ معاف کرے کسی اور دوسری ڈپریشن یا انزائٹی کی طرف چلے جائیں گے, یہ نہیں ہے. اس میں خیر کا پہلو ہے. ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء نے یہ بات بڑی کلیئرلی مینشن کی ہے. انشاءاللہ آئی کین گیو دی ریفرنسز ایز ویل. وہ کہتے ہیں کہ اپنی ڈیزائرس کو جتنا آپ کنٹرول کرتے ہیں, جتنا آپ دباتے ہیں, جتنا آپ ان کو دبانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ جسٹ ان کو ایک ڈبے میں بند کر دیا, نہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو رائٹ وے کے اندر اس کو جو ہے نا وہ آپ مثال کے طور پہ اس کے آلٹرنیٹیو رائٹ میتھڈس کے شادی کے تھرو اس کو اگر آپ ٹیم کریں تو اف یو کین ٹیم یور ڈیزائرز یو کین ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ اینڈ یو مسٹ ڈو دیٹ. اور جب تک نہیں تب تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اینڈ یو ہیو دی ایبلٹی. اور اللہ نے ایمینی سزا رکھی, بھائی 100 کوڑے سزا ملنی ہے زنا کی. تو اگر انسان کنٹرول ہی نہیں کر سکتا تو پھر یہ تو ظلم ہو گیا. آپ کر سکتے ہیں بالکل, اینڈ دیر آر سگنیفیکنٹ ویز. اچھا میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ایون اف اگر ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایڈکشن نہیں ہے, آپ مان لیں ٹھیک ہے ایڈکشن نہیں ہے, میں نکل سکتا ہوں باہر, اس کا مطلب آپ نکل سکتے ہیں آرام سے نکلیں, تو اچھی بات ہے. تو نکلیں, اس سے یہ تو پروو نہیں ہوتا کہ یہ چیز حلال ہوگی, یہ جائز ہوگی. صحیح بات. پھر تو زیادہ آسان ہے نکلنا اگر ایڈکشن نہیں ہے. آفیشلی ایڈکشن نہیں ہے, نکلیں. بہت کھل کے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں نا انہیں سمجھنا چاہیے کہ میل جو ہے اس کا پورا یہ سسٹم بہت مختلف ہے ڈیزائر کا, اور انہیں اپنے شوہروں کو اکیلا چھوڑ کے بہت عرصے کے لیے نہیں جانا چاہیے. شوہر شاید نہ بتا سکے, وہ شاید ڈسٹریس میں ہو, اسٹریس میں ہو کہ میرے پاس ایک ذریعہ تھا. آنیسٹلی یہ ایک ذریعہ ہے, سلوشن ہے, بہت بڑا سلوشن ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا شادی ایک بہت بڑا سلوشن, تو ہم کون ہوتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی کہ دیر ہسبینڈز نیڈ دیم فار ٹو کاؤنٹر دس, اور اکیلا چھوڑ جاتی ہیں, بہت عرصے کے لیے رہنے کہیں چلی جاتی ہیں, تو پھر میلز ولنریبل. ایون اگر نہ بھی رہنے تو
جابس کی وجہ سے, اسٹریس کی وجہ سے, گھریلو کاموں کی وجہ سے نا وہ ان چیزوں کو ذرا غیر اہمیت یعنی کم اہمیت دیتی ہیں کہ جی میں نے ذرا آرام کرنا ہے, ریسٹ کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اتنا خوبصورت نہیں بناتی, اپنا بناؤ سنوار نہیں کرتی, زینت نہیں اختیار کرتی. جو یعنی یہاں پہ تو زینت کا باقاعدہ حکم ہے, اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو یعنی یہاں پہ نہیں کرتی تو دوسری جگہ پہ جا کے. آئی تھنک یہ بہت آپ نے اہم پوائنٹ, سبحان اللہ, آپ کو ڈیزائر دیتے ہیں, بہت اہم پوائنٹ ہے, دیکھیں خاص طور شادی شدہ کے لیے. بالکل. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انفلکس ہے سوشل میڈیا پہ, اور اگر کسی کی مطلب یعنی فالوئنگ بھی ہے اسپیشلی, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اتنے فتنے کے چانسز بھی ان کے پاس زیادہ ہیں, جو ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, جو حلال وے میں ایسوسیٹیڈ, ان کی رسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور میلز کو بھی میری یہ نصیحت ہے, کچھ میلز نا دے وانٹ ٹو بی الون, وہ پھر باہر جابس کرنے چلے جاتے ہیں, وائفز کو لے جاتے ہی نہیں ہیں, تو وہ پھر جا کے ایسے پھر پھنستے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو اکیلا شیپ ہے وہ تو بھیڑیا فوراً اس کو پکڑ لے گا. تو یہ تو ایک بہانہ ہے نا کہ آپ بیوی سے جان چھڑوا رہے ہیں, آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی آئی بلیو کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, انہیں اپنی بیویوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. شادی اس لیے نہیں کی کہ وہ نوکرانی بن جائے آپ کے گھر کی, بلکہ شادی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے, اور اس کا ایک مقصد ہے ایمان بچانا, اپنی چیسٹیٹی کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا, اور شی ول ہیلپ یو اے لاٹ. جو نیک بیوی ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے دے. پہلا مقصد جو شادی کا ہے نا وہ یہ بتایا کہ جسمانی سکون, والذی خلق لکم والذی خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, والذی خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. علماء کہتے ہیں یہاں پہ سکون سے مراد بیسکلی جسمانی سکون ہے, اور وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ دوسری چیز ہے ایموشنل نیڈس کے حوالے سے. تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ شادی کے بنیادی مقاصد میں سے بھی ہے کہ ایک دوسرے کو ہسبینڈ بھی, اچھا یہ ایک اور میں بتاؤں علی, کئی ہسبینڈ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین کی نیڈ نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت سمجھنے والی بات ہے کہ بہت سے خواتین کے ایسے کیسز بھی میرے پاس آئے جو اس چیز سے اسٹرگل کر رہی ہیں بیکاز دیئر ہسبینڈس آر انیبل ٹو گیو دیم یہ ان کی ایک فزیکل نیڈ کو پورا نہیں کر رہے. تو یہ دونوں سائڈس میں آئی بلیو, دونوں سائڈس میں آتی. جسٹ ٹو وائنڈ اپ میں کوئکلی سولوشنس پڑھتا ہوں. ایک تو وہ اس بھائی کے جو نکلا اس سے, اچھا ایک تو ایکسرسائز ہیلپس. پرسنلی میں نے بھی دیکھا ہے کہ سیلف کنٹرول ایکسرسائز سے بہت آتا ہے, کیونکہ آبویسلی آپ کا جو کیمیکل ہے انڈورفن وہ سیلف کنٹرول کیمیکل ہے, اور وہ ایکسرسائز سے ریلیز ہوتا ہے, اور آپ میں کانفیڈنس بڑھتا ہے ایکسرسائز کر کے. وین یو گو آؤٹ, وین یو واک, یو گو ٹو جم, سائیکلنگ وغیرہ, ڈیفینیٹلی وہ سیلف کنٹرول آپ دیکھیں گے. نمبر 2 ڈائٹ ہیلپس, ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے. بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ون آف دا ریزنس کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے ڈائٹ کا کہا کہ اپنے خالی پیٹ فاسٹنگ جو ہے, فاسٹنگ ڈیفینیٹلی آپ کا بلڈ فلو ڈیکریز ہوتا ہے, تو وہ اس سے ڈیزائر بھی ڈیکریز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جنک فوڈ کو اوائڈ کریں, طیب حلال ڈائٹ کھائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ڈائٹ کی طرف آ جائیں, اٹ ول ہیلپ. ایک بہت پاورفل, میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اس پہ کوئکلی کمنٹ کر دیں, سنسیئر توبہ, کانشیس سنسیئر توبہ, کہ اللہ کے آگے رو پڑے بندہ کہ اللہ اے میرے رب میں بس نہیں آپ کی نافرمانی کرنا چاہتا, میں تنگ آ گیا, اور آپ ہی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ اللہ کو اس نام سے پکاریں, الجبار, دی کمپیلر. او الجبار کمپیل می ٹو لیو دس سن. اللہ تعالیٰ جب جبار ہے کمپیل کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم توبہ سنسیئر نہیں کرتے, بس وہ انکانشیس ایک توبہ ہوتی ہے, آتے جاتے استغفار کر لیا. نہیں, بیٹھ کے دیکھیں. اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, جو مغیرہ آپ تزکیہ پہ جو بہت بات کرتا ہے ہمارا ایک گروپ ظاہر ہے, صوفیزم والے کہہ لیں, ان کی ایک بات میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس پہ بڑا وہ فوکس کرتے ہیں کہ بٹھا کے اگلے کو پراپر کانشیس کر کے کہ نہیں تم نے آج تزکیہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے تم نے توبہ کرنی ہے. تو آئی تھنک یہ کانشیس ایکٹ آف ڈوئنگ توبہ اٹ ہیلپس اے لاٹ. آپ میں ریسینسٹائز بھی آپ ہوتے ہیں, آپ کو اللہ بھی مدد بھیجتا ہے ڈیفینیٹلی, اور آپ میں وہ ایک حیا بھی باقی رہتی ہے اور واپس آتی ہے. پھر اس نے کچھ دعائیں بتائی ہیں, یہ جو نکلے تھے اس میں سے بھائی, انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا بہت پڑھتا تھا, یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی. صبح شام کے اذکار میں بہت امپورٹنٹ کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں ایک لمحے کے لیے بھی. پھر میں پرسنلی کئی لوگوں کو ریکمینڈ کیا, دس دعا ہیلپڈ ہم ا لاٹ. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اس کی ٹرانسلیشن کہ اللہ ایمان کو مزین کر دے میرے سینے میں, اور کفر کو, فسق کو, ایسے گناہوں کو کراہت انگیز, نفرت زدہ بنا دے میرے لیے. یقین کریں آپ کو نفرت ہو جائے گی ان چیزوں سے, اللہ ڈال دے گا نفرت آپ کے دل میں. دس از ویری پاورفل. پھر انہوں نے
ایک وہ کوٹ کیا ہے کہ جیسے حضرت ایوب نے کہا تھا نا کہ شیطان نے مجھے چھو لیا, یہ بھی الفاظ ہیں. ایک تو نا انی مسنی وہ تو ہے نا کہ مجھے مشکل نے چھو لیا, ہاں کہ شیطان نے بھی چھوا ہے مجھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا بھی ایک قسم کا مس ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ گندگی کی حالت میں ہیں اور اس زون میں ہیں, تو جیسے نیک اعمال کریں گے وہ زون میں اینجلز آئیں گے, برے کریں گے تو شیاطین نے ان کا نزول ہونا ہے, سیدھی سی بات. تو وہ باقاعدہ مس ہے, ٹچ ہے اس کا. تو یہ اللہ سے کہیں گے اللہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے, مجھے چھٹکارا چاہیے, میں بے بس ہوتا جا رہا ہوں یا بے بس ہوتی جا رہی ہوں. تو اس نے کہا یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. پھر K9 ویب فلٹر کا ذکر ہے کمپیوٹر پہ. اب تو بہت سی ایپس آ گئی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی, تو وہ آپ سرچ کریں, محنت کریں اس پہ. اور اس نے بہت امپورٹنٹ یہ کہا کہ یور اسمارٹ فون ہیز ٹو گو اسپیشلی ڈیورنگ بیڈ ٹائم اور ایٹ نائٹ ٹائم. اور یہ واقعی بہت پاورفل ہے. میں نے دیکھا اسمارٹ فون بہت اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے اس میں جانے کے لیے. وضو کر کے کرتے سوئیں اور 2 نفل پڑھ لیں. یہ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ جنت میں شاید اس لیے میں پہلے داخل ہوں گا, جو وہ قدموں کی چاہت. اور کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. تو ریپلیس دس, اگر موبائل فون ہے یو آر کمپلیٹلی ولنریبل, اگر اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے. اور اسٹاپ چیٹنگ ود دی اپوزٹ جینڈر. اتنی ڈیزائر بھڑکے گی آپ کی, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں, چنگاری کی طرح آپ کی ڈیزائر بھڑکے گی اگر آپ نے کسی سے چیٹنگ. تو دس ہیز ٹو گو, دس ڈیفینیٹلی ہیز ٹو گو. اینڈ اسٹاپ فیڈنگ یور لسٹ. وہی جو ہم نے کہا کہ ٹریگرز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اینڈ یس ورک آن پیوریفائنگ یور ہارٹ اینڈ ریموونگ یور کیریکٹر ڈیفیکٹس. وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ریئلائز کہ یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ کی وجہ سے ایڈکشن پڑ گئی تھی مجھے. اور کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے لیک آف ول پاور, لیک آف سیلف کنٹرول. یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے. سیلف ڈسپلن یا گالیاں دینا, ابیوسو لینگویج, میمز بہت دیکھنا, یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے. تو اس سے میں اس میں پڑھتا جا رہا تھا. تو یہ کچھ پاورفل ایڈوائسز ہیں. آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں تو کوئکلی میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ وضو میں رہیں, اپنے آپ وضو بریک نہ ہونے دیں. اوبویسلی جب آپ ایسی چیز میں پڑھتے ہیں تو آپ کا وضو تو خراب ہوتا ہے. وضو میں رہیں اوبویسلی, وضو میں آپ کو. اور اس میں انشاءاللہ یہ کہوں گا کہ جو خاص طور میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں. یہ ہم بہت سی ایسی چیزیں اس کے بارے میں نا ہم علم حاصل نہیں کرتے. اپنی ایون پورنوگرافی کے بارے میں جو آپ کا مسئلہ ہے نا, یو شوڈ بی اویئر آف دیٹ. یہ آپ کا مسئلہ ہے, ٹریپ آف شیطان, ٹریپس آف شیطان, یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, آپ دوسروں پہ نا لنگر نہیں کر سکتے کہ وہ مجھے پلیٹ پہ تیار کر کے دیں گے, مجھے 1 2 3 ٹپس بتا دیں گے اور میں کروں گا اور ونڈرز ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو خود, کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ایکسپیرینشیل ہے. بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے آپ بینیفٹ پرووائڈ کر سکیں ہمیں, اور آپ کی طرف سے زیادہ ہماری یعنی ان پٹ ہو سکے اچھی, ہماری طرف سے شاید ہو سکتا ہے ہمارے وہ لیول آف شاید چیلنج ہی نہ ہو. ہر بندے کا چیلنج بھی الگ ہے. بالکل. امپلس کنٹرول جو ہے وہ سبجیکٹیو ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا اپنا کنٹرول ہے یہ آپ نے خود سیلف اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے اس میں. اور بس لاسٹ بات میں یہ یوتھ کو کہوں گا کہ یو آر دی اونلی ہوپ لیفٹ. مسلمان یوتھ, ویسٹرن سسٹم پورا سکم کر چکا ہے اس کے آگے. وہ تو کہہ رہے ہیں بینیفیشل ہے, آپ ہی کھڑے ہوئے ابھی تک ماڈیسٹی کی کچھ بات آپ کرتے ہیں, تو مایوس نہ کریں سب کو. آپ کھڑے رہیں, جمے رہیں, سکم نہ کریں, سیلف موٹیویٹڈ رہیں, پاور اپنے اندر پیدا کریں. اپنی جنریشنز کا سوچیں کہ نیک اولاد کیسے ہو سکتی ہے اگر ہم اس گناہ میں پڑ گئے. آپ اگر ٹھیک نہیں ہیں, آپ کے بچے بچیاں اس کو بہت سوچیں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ڈونٹ سکم ٹو یور کارنل ڈیزائرز. تگڑے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں. ہر بیماری کا علاج موجود ہے انشاءاللہ, اس سے بھی آپ نکل سکتے ہیں. وی آر ہوپ فل کہ آپ نکل سکتے ہیں. اور اپنا پلان بنائیں. وی ہیو ٹو کوئٹ دس تھنگ, وی ہیو ٹو بی پروڈکٹیو. جیسے روی نے کہا تھا نا کہ پروڈکٹیوٹی کی طرف آئیں. سو کوئٹ اٹ, دیٹس آور سجیشن ٹو یو, اینڈ ریسرچ مور آن اٹ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Allah